بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک انتہائی عجیب مقدمہ آیا تو آپ نے یہ مقدمہ ایک قاضی ابن تواب کی دور اندیشی اور حق پر مبنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے اس کے پاس بھجوا دیا۔ قاضی ابن تواب کے سامنے ایسے 3 نوجوانوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ایک نے قصاب کی نابینا لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، جبکہ باقی 2 نے اپنے دوست کی خاطر اس لڑکی کو ورغا لایا۔ تینوں ایک ہی کمرے میں لڑکی کے ساتھ پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے بعد ہر ایک شخص باقی 2 پر الزام لگا رہا تھا کہ میں تو بے گناہ ہوں، انہوں نے ہی لڑکی کو بے آبرو کیا ہے۔ ان کو بہت مارا گیا، لیکن اس کے باوجود کسی نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا اور اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک ہی تھا، لیکن چونکہ وہ نابینا تھی اس لیے اس شخص کی پہچان نہ کر پائی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ان تینوں کو قاضی ابن تواب کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی بھی جب اصل مجرم کی شناخت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے قصاب کی نابینا بیٹی کے باپ کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جیسے چاہو اپنی بیٹی کا بدلہ لو۔ قصاب نے ایک تیز دھار خنجر لیا اور کہا کہ میں ان تینوں نوجوانوں کے نفس کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ساری زندگی ذلت میں گزار دیں۔ قاضی کی بیٹی نے جب یہ سنا تو قصاب کے اس فیصلے پر اعتراض کیا کہ اصل مجرم کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ مجرم کی شناخت کے لیے وہ عدالت میں ایک بکرے کو لائی۔ جب قاضی ابن تواب نے اس بکرے کو دیکھا تو اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ بکرا کیسے ثابت کرے گا کہ ان تینوں میں سے تمہارے ساتھ بدکاری کس نے کی ہے؟ تو یہ اندھی لڑکی کہنے لگی کہ قاضی صاحب یہ کوئی عام بکرا نہیں ہے، یہ ایسا بکرا ہے کہ جس نے اپنی ماں کی بجائے ایک کتیا کا دودھ پیا تھا۔ لڑکی نے اس بکرے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کی بات ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ کے 3 نوجوان قاسم ابن نذیر، خالد ابن جمال اور عباس ابن یعقوب تینوں ہم سفر اور بچپن کے دوست تھے۔ تینوں میں سے ایک دوست کو قصاب کی ایک نابینا لڑکی پسند آئی۔ اس نے لڑکی کو شادی کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن لڑکی نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے باقی 2 دوستوں کی مدد سے لڑکی کو ورغا لایا اور پھر ایک ویران کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں اس نے لڑکی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ وہاں کھنڈر میں موجود تھے کہ ایک بزرگ نے لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی اور بھاگتا ہوا آیا تو وہ تینوں اپنے کپڑے درست کر رہے تھے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، لیکن چونکہ میں نابینا ہوں لہٰذا میں اس لڑکے کو نہیں پہچان سکتی جو میرا مجرم ہے۔ سپاہیوں کی مدد سے ان تینوں کو گورنر شہر کے پاس پیش کیا گیا۔ شہر کے گورنر نے ان تینوں سے کہا کہ مجرم خود اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور جرم کا اعتراف کرے تو بہتر ہے۔ عباس کہنے لگا میں اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا تھا، جب میں ادھر آیا تو خالد اور قاسم اس لڑکی کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھے۔ میں نے ان دونوں درندوں کو لڑکی سے الگ کیا اور یہ بزرگ اچانک کھنڈر میں آیا۔ اس نے ہم تینوں کو دیکھ لیا اور گناہ گار جانا۔ میں بے قصور ہوں جبکہ یہ دونوں ہی لڑکی کے گناہ گار ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کس نے لڑکی کو بے آبرو کیا اور کون اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ خالد نے سنا تو کہا یہ جھوٹ ہے۔ قاسم اور عباس لڑکی کو اسی ویرانے میں لے گئے تھے۔ جب میں انہیں تلاش کر رہا تھا تو مجھے بھی بے گناہ ان کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم نے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کی اور باقی اپنے دونوں دوستوں پر الزام لگایا۔ شہر کے گورنر کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لہٰذا اس نے تینوں کو قاضی ابن تواب کی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی اس وقت عدالت میں موجود نہ تھا تو اس نے تینوں کو اپنے گھر ہی دعوت پر بلایا۔ تینوں حیران ہوئے کہ ایک قاضی کا یوں اپنے گھر پر دعوت پر بلانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ خیر وہ دعوت پر قاضی کے گھر پہنچے تو دسترخوان ان کے لیے بچھایا گیا اور 3 قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ خالد کو چاول پیش کیے گئے، قاسم کو گوشت جبکہ عباس کو انڈے کا حلوہ کھلایا گیا۔ خالد نے جیسے ہی چاول اپنے منہ میں ڈالے تو فوراً تھوک دیا اور چاول باہر نکالے۔ قاضی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ان چاولوں میں انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے، لہٰذا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ میں یہ چاول کھاؤں۔ قاسم نے پہلا لقمہ گوشت کا جب منہ میں ڈالا تو لقمہ نگل نہ سکا اور باہر نکال لیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے بلکہ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔
عباس جب انڈے کا حلوہ کھانے لگا تب اس نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے جب اس سے بھی وجہ پوچھی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈے کا حلوہ جس شخص نے تیار کیا ہے وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے، اور اس نے پانی کی جگہ گدھے کا پیشاب مکس کیا ہے، اور اس کے ہاتھ سے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ قاضی ان تینوں کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ پچھلے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن پہلے تمہاری اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا، اور اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو الگ سزا ملے گی۔ سب سے پہلے قاضی اس دکاندار کے پاس گیا جہاں سے اس نے چاول خریدے تھے۔ قاضی نے اس دکاندار سے کہا کہ تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ دکاندار نے ایک کاشتکار کا نام لیا کہ میں نے چاول اس سے لیے تھے۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ اس نے بتایا کہ پرانے قبرستان کی زمین کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اور اس پر کافی پانی جمع تھا، حتیٰ کہ قبریں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اس پر چاول بو دیے۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ خالد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ چاولوں میں سے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلایا جس سے اس نے گوشت خریدا۔ قاضی نے قصاب سے کہا کہ سچ سچ بتانا، مجھ سے غلط بیانی نہ کرنا، یہ جو گوشت تم نے مجھے فروخت کیا یہ کس چیز کا تھا؟ قصاب نے کہا جناب یہ بکرے کا گوشت تھا۔ قاضی نے قصاب سے کہا اچھا، جہاں سے تم نے یہ بکرا خریدا مجھے اس گھر کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک دیہاتی کا پتہ بتایا۔ دیہاتی نے جب اچانک قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں، میں نے اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے اس سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس قصاب کو کتا فروخت کیا تھا اور اس نے وہ کتا ذبح کر کے ہمارے مہمانوں کو کھلایا۔ دیہاتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہا قاضی صاحب خدا کا خوف کریں، میں ایسا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ پورا علاقہ میری اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اس قصاب کو اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے کہا پھر میرے مہمان نے ایسا کیوں کہا کہ یہ گوشت مجھے کتے کا معلوم ہوتا ہے؟ دیہاتی کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا جناب اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بکرا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس دودھ نہیں تھا اور اس بچے کی خوراک صرف دودھ ہی تھی۔ ایک دفعہ میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتیا اس بکرے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں کھڑا دیکھتا حیران رہ گیا، مجھے یہ بہت عجیب لگا، لیکن میں اس بکری کے بچے کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا بچپن سے ہی اس کو اسی کتیا نے پالا۔ بعد میں جب یہ بڑا ہوا تو اسی کتیا کے ساتھ بیٹھتا، کتیا اسے چاٹتی، پیار کرتی۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ایک نجس جانور کے ساتھ تم نے حلال جانور کیوں ملا دیا؟ آخر کار تنگ آ کر میں نے یہ بکرا قصاب کو فروخت کر دیا، لیکن اس کو حقیقت نہ بتائی۔ قاضی سمجھ چکا تھا کہ کیوں قاسم کو اس گوشت میں سے کتے کی بدبو آ رہی تھی۔ قاضی دل میں سوچنے لگا کہ یہ تینوں شخص مجرم ہونے کے علاوہ بلا کے ذہین ہیں، لہٰذا اصل مجرم کی شناخت بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب قاضی نے قاسم کا سچ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے اپنے اس باورچی کو بلایا جس نے انڈے کا حلوہ تیار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے جاؤ۔ باورچی نے قاضی کو بتایا کہ میرا باپ تو میرے بچپن سے ہی فوت ہو چکا ہے، لیکن ماں زندہ ہے۔ وہ قاضی کو اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ قاضی نے اس کی ماں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ یہ بیٹا تمہارا ہے؟ اس کی ماں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی، کچھ اوباش ڈاکو انہوں نے مجھے بے آبرو کیا۔ میں شادی شدہ تھی جبکہ میرا شوہر اس وقت تجارتی سفر پر تھا۔ ان نوجوانوں کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا کہ سسرال والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میرا یہ بیٹا آپ کے ہاں باورچی ہے، یہ میرے شوہر کے نطفے سے نہیں۔ اب قاسم کی بات کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ قاضی حیران تھا کہ تینوں اگر اتنے ذہین ہیں پھر انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ قاضی واپس گھر آیا، تینوں سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، ورنہ میں تینوں کو ہی پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ مگر یہاں بھی وہ تینوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے تاکہ قاضی ابن طواب شک کا شکار ہو جائے اور فیصلہ نہ کر پائے اور اصل مجرم کی شناخت نہ ہو پائے۔ قاضی تینوں کو عدالت میں لے گیا اور اس کے بعد قصاب اور اس لڑکی کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔
ایک طرف مظلوم لڑکی اور اس کا باپ کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف تینوں ملزم کھڑے تھے۔ قاضی نے دیکھا کہ قصاب کا چہرہ غصے سے لال تھا، اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ قاضی نے قصاب سے کہا کہ یہ تینوں ہی تمہاری بیٹی کے مجرم ہیں، لہٰذا جیسے چاہو ان کو سزا دو اور اپنی مظلوم بیٹی کا بدلہ لو۔ قصاب نے کہا کہ میں ان تینوں کو سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ یہ تینوں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ میں ان کو ماروں گا نہیں، بلکہ ان تینوں کے نفس کاٹ لوں گا تاکہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہ کر سکے۔ یہ زندہ رہیں گے لیکن ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کی قسمت میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ قصاب نے ایک خنجر تیز دھار آلے پر رکھا اور تیز کرنے لگا۔ قاضی کی عقل مند بیٹی نے جب قصاب کے ارادے کو دیکھا تو کہا کہ یہ غلط ہے، جو سزا اس قصاب نے تینوں کے لیے تجویز کی ہے وہ اصل مجرم کو ہی ملنی چاہیے۔ قاضی نے بیٹی سے کہا، بیٹی لیکن میرے لیے اصل مجرم کی شناخت کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور لڑکی بھی نابینا تھی، وہ بھی اپنے مجرم کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ قاضی کی لڑکی نے کہا کہ آپ اس دیہاتی کے پاس جائیں جس نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا۔ دراصل اس کے پاس 2 بکرے تھے، جس میں سے ایک بکرا اس نے چھپا لیا تھا، وہ بھی بچپن میں کتیا کے دودھ پر پلا تھا۔ وہ بکرا ہی ان میں سے مجرم کی شناخت کروائے گا۔ وہ بکرا عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایک تاریک کمرے میں کھڑا کیا گیا۔ تینوں سے کہا گیا کہ باری باری جا کر اس بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگائیں۔ جب مجرم اس کے سینگوں کو ہاتھ لگائے گا تب بکرا ایک عجیب سی آواز نکالے گا جو کتے سے ملتی جلتی ہوگی۔ تینوں کمرے میں گئے اور بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے۔ پھر لڑکی نے ایک سپاہی سے کہا کہ ان تینوں کے ہاتھوں کو سونگو۔ سپاہی نے تینوں کے ہاتھوں کو سونگا اور پھر قاضی کی بیٹی کو بتایا کہ تینوں کے ہاتھوں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کافی پریشان ہو گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو پریشان دیکھا تو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیٹی نے باپ کو بتایا کہ میں نے بکرے کے سینگوں پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی تھی اور پھر ان تینوں کو ان کے سینگوں پر ہاتھ لگانے کو کہا۔ میرے دل میں تھا کہ جو اصل مجرم ہوگا وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بکرے کے سینگوں کو نہیں چھوئے گا تاکہ اس کا جرم پکڑا نہ جائے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں نے ان کے سینگوں کو ہاتھ لگایا جیسے کہ یہ پہلے ہی میرے منصوبے کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ میرے دماغ میں کیا ہے اور میں کس طرح ان تینوں میں سے اصل مجرم کو پکڑنا چاہ رہی ہوں۔ یہ تینوں بہت چالاک اور شاطر لوگ ہیں۔ قاضی نے جب یہ سنا تو کہا، بیٹی پھر میرے فیصلے کے درمیان حائل کیوں ہوئی؟ یہ سامنے کھڑے شخص کی بیٹی کے مجرم ہے اور بیٹی کے باپ نے خود ان تینوں کے لیے سزا بھی تجویز کر لی ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ان کو ان کا کام کرنے دیجیے۔ قاضی کی بیٹی نے کہا، ابا جان آپ جانتے ہیں جب بھی کبھی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا، میں نے ہمیشہ آپ کی مدد کی اور مجرم کی شناخت کے لیے مدد کی، مگر آج ان تینوں نے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے وقت دیجیے، میں ظالم شخص کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی جس نے اس نابینا لڑکی کو بھی نہ بخشا۔ قاضی نے اپنی بیٹی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تم بہتر سمجھو اور جیسا تم چاہو، مگر یاد رکھنا ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد حقیقت معلوم ہو سکے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ قاضی کی بیٹی نے باپ سے کہا کہ میں ان تینوں کو ایک مختصر سی کہانی سنانا چاہتی ہوں، اور کہانی سننے کے بعد میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ مجرم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ بیٹی کی بات سن کر قاضی حیران ہوا۔ لڑکی نے ان تینوں دوستوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کو ایک کہانی سنائی۔ لڑکی نے کہا کہ آج سے 25 سال پہلے بغداد میں 2 دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام عدنان جبکہ دوسرے کا نام ادریس تھا۔ دونوں کی دوستی تھی اور لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے اور پڑھے حتیٰ کہ جوان ہوئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر ایک دوست کو بخار بھی ہو جاتا تو دوسرے کی طبیعت خود بخود خراب ہوتی۔ عدنان کا باپ ایک مشہور مصور تھا اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے عدنان کو بھی مصوری کا شوق تھا۔ اسکندریہ میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں مصر، ایران، ترکی، لبنان، مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے۔ ان لوگوں میں شمشیر زن تاجر حضرات بھی شرکت کرتے تھے۔ حسین و جمیل لڑکیاں رقص کرتی اور اسی طرح لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ شمشیر زن اپنی شمشیر زنی کے جوہر سب کے سامنے پیش کرتے،
رات کے وقت آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنیاں انسان کو مدہوش کر دیتی تھی۔ امیر و کبیر لوگ اپنے حجرے میں بیٹھ جاتے، خوبصورت لڑکیاں ان کے سامنے رقص کرتی۔ اسی میلے میں مصور عمر جو عدنان کا باپ تھا اپنی دکان لگاتا، اپنی مصوری کی اعلیٰ شاہکار لوگوں کے سامنے رکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تصویریں فروخت ہو جاتی۔ ایک دفعہ مصور عمر سخت بیمار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عدنان سے کہا، میری جگہ آج تم دکان پر ٹھہرنا، گاہکوں کا بہت زیادہ رش ہوگا، لہٰذا تم نے ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔ عدنان اپنے باپ کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کا دوست ادریس پریشانی کی حالت میں اس کے پاس آیا۔ عدنان نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ادریس نے بتایا کہ میں نے میلے میں ایک لڑکی دیکھی، وہ ایک شہزادی تھی اور اس شہزادی کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ وہ ایک پری چہرہ لڑکی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی، اور اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ عدنان نے جب اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو اپنے باپ کی دکان بند کی اور اپنے دوست کے ساتھ اس پری چہرہ لڑکی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ان دونوں دوستوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے پورا علاقہ چھان مارا، ہر گلی میں گئے مگر لڑکی نہ مل سکی۔ دوسرے دن وہ میلے میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی انہیں نہ مل سکی۔ اب 10 روزہ میلہ ختم ہو چکا تھا، لڑکی نہ ملی اور ادریس بے حد پریشان تھا۔ تو اس کے دوست عدنان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میری جان ہو، اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ، میں اس کی تصویر بنا لیتا ہوں۔ ادریس نے لڑکی کا حلیہ بتایا تو عدنان نے اپنے ہاتھوں سے جادو اور اس لڑکی کی تصویر تیار کی۔ جب تصویر مکمل ہوئی تو ادریس نے کہا کہ اس تصویر میں 2 خامیاں ہیں، نچلے ہونٹ کے ساتھ تل نہیں اور لڑکی کی زلفیں کچھ زیادہ لمبی تھی۔ عدنان نے تصویر میں دونوں چیزیں لگا دی تو ادریس چیخ اٹھا کہ یہ ہو بہو اسی لڑکی کی طرح ہے۔ عدنان نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک میں لڑکی کو تلاش نہیں کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور تمہاری اس سے شادی کروا کر ہی رہوں گا۔ اگلے دن عدنان نے اپنے گھر کو خیر باد کہا اور اپنے دوست کو الوداع کہتے ہوئے لڑکی کی تصویر کو جیب میں رکھا اور اس کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ اس نے ہر علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن لڑکی نہ مل سکی۔ دن رات وہ لڑکی کو تلاش کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنے دوست کے بارے میں خیریت بھی دریافت کرتا رہا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا دوست سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر وہ بھی بیمار پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے لڑکی کی تلاش جاری رکھی، حتیٰ کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لڑکی نہ ملی، اور سال کے بعد دوبارہ اسکندریہ کے اسی میلے کا انعقاد ہوا جہاں ادریس نے لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ عدنان اپنے دوست کی خاطر میلے میں گھومنے لگا کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ مل جائے، وہ اسے دیکھ لے، لیکن وہ لڑکی نہ ملی۔ عدنان کے والدین اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ یہ اپنے دوست کی وجہ سے اتنا مجنون ہو چکا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ حیران تھے کہ کیا کوئی شخص اپنے دوست کی خاطر اتنا بھی جنونی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی بھوک پیاس اپنے والدین تک کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے عدنان کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ اگر ادریس کو لڑکی نہ ملی تو وہ مر جائے گا اور میں دوست کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے اس نے اپنے والدین کو معذرت کی اور دوبارہ لڑکی کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ والدین نے سوچا کہ اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کے دماغ سے ادریس نکلے اور اسے ایک اچھی ہمسفر لڑکی مل جائے۔ مصور عمر نے اپنے بیٹے عدنان کے لیے ایک لڑکی پسند کی اور اس کی شادی کرائی۔ سہاگ رات کو جب اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو عدنان کو جھٹکا لگا۔ لڑکی نے کہا، سرتاج کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ عدنان نے اپنی دلہن سے کہا کہ دیکھو، اگر ایک شوہر ہونے کے ناطے میں تجھ سے کہوں تو کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن نے کہا، میں ہر وہ بات جو خدا اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ضرور مانوں گی۔ عدنان نے دلہن سے کہا، نہیں، جو میں کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا، ورنہ ایک معصوم شخص اپنی جان ہار بیٹھے گا۔ وہ میرا دوست ہے، آج سے 2 سال پہلے اس نے تجھے دیکھ لیا تھا ایک میلے میں، اور تب سے لے کر آج تک وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی تم ملو گی میں تجھے اپنے دوست کے پاس بھیج دوں گا۔ خدا را میری اس حالت پر رحم کرو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنے دوست کے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے پاس جا سکو اور اس کی جان بچ جائے۔ دلہن نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے دوست کے پاس جاتی ہوں، لیکن آپ مجھے ابھی طلاق مت دیجیے گا، جب میں وہاں پہنچ جاؤں تب ہی طلاق دیجیے گا۔ عدنان نے کہا، ٹھیک ہے۔ دلہن نے جانے کی تیاری کی، ایک گھوڑا منگوایا اور آدھی رات کو ادریس کے بتائے ہوئے پتہ پر چلی۔ آدھی رات کا وقت تھا،
कुछ राहजन जंगल में बैठे थे। इन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवार इनकी तरफ आ रही है। इन्होंने लड़की का रास्ता रोका, लड़की को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने देखा कि जेवरात से लदी हसीनो जमील लड़की इनके सामने खड़ी है। सरदार ने इससे पूछा कि आधी रात को तुम यूं अकेली कहाँ जा रही हो? लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। इतनी हसीनो जमील दुल्हन आधी रात को अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं। दुल्हन ने बताया कि मैं हकीकत तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि मैं किसी शख्स की जान बचाने की खातिर जा रही हूँ। अगर मैं वक्त पर न पहुंची तो वो मर जाएगा। सरदार ने जब ये सुना तो कहा कि मैंने भी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली, ऐसा शिकार आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा। लड़की ने कहा, सरदार मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ से जाने दे तो 24 घंटे के अंदर वापस आपके पास आऊंगी और बहुत सारा माल और जेवरात लेकर आऊंगी। किसी की जिंदगी की खातिर अब मेरा जाना जरूरी है। सरदार एक जानी था जो लगभग 100 से ज्यादा औरतों के साथ जना कर चुका था। इसने लड़की से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर तूने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हारा वो असर करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब मेरे साथी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक छोड़कर आएंगे। लड़की ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही जाऊंगी। सरदार से वादा करने के बाद लड़की ने अपना सफर जारी रखा और सुबह वो अदरीस के घर पहुंची। अदरीस ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जिसकी खातिर वो 2 साल जिंदगी और मौत की कशमकश में था। वो आज इसके सामने खड़ी थी और वो भी दुल्हन के रूप में। अदरीस ने इससे कहा कि ए हसीना, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। दुल्हन ने कहा कि आपको इस बात की कोई खुशी नहीं कि आपको आपकी खोई हुई मोहब्बत मिल चुकी है जो आपके सामने है। लेकिन अदरीस बाजिद रहा कि मुझे हकीकत बताओ। जब दुल्हन खामोश रही तब इसने एक खंजर उठाया और कहा कि अगर तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो इसी खंजर से मैं अपनी जान ले लूंगा। तब दुल्हन ने इसे सारा माजरा बताया। यह सुनकर अदरीस के दिल में अपने दोस्त अदनान के लिए मोहब्बत जाग उठी। इसने दुल्हन से कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और अपने भाई के घर आई हो। तुम हरगिज अदनान से तलाक नहीं लोगी और वापस अपने शौहर के पास चली जाओ। जब दुल्हन वापस जाने लगी तब अदरीस ने कहा, भाई बहनों को खाली हाथ तो नहीं भेजते, इसलिए इसने बहुत सारे माल और जेवरात दुल्हन को दे दिए और कहा कि मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। मगर दुल्हन ने अकेले जाने की जिद की। इसके बाद वो घोड़े पर बैठी और माल और जेवरात समेत सरदार के पास आई। सरदार से कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। इसने सरदार के सामने अपने जेवरात और माल जो तोहफे में अदरीस ने दिए थे इसके कदमों में रख दिए। सरदार ये देखकर हैरान हुआ कि कोई लड़की अपनी कौलो करार की इतनी भी पक्की हो सकती है। ये कोई आम लड़की नहीं जिसने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली और वापस हमारी तरफ आई। हालांकि वो बासानी फरार भी हो सकती थी। लड़की की इस बहादुरी ने सरदार की जिंदगी बदल दी और इससे पूछने लगा कि तुम कौन हो। लड़की ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आपको जानने की क्या जरूरत है। लेकिन वो बाजिद रहा। जब लड़की ने सरदार को सारी दास्तान सुनाई तो वो मुतासिर हुआ। इसने कहा, आज तुमने इस नापाक शख्स को बदल डाला। इसने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो और अगर बेटी इतनी नेक हो तो इसके बाप को भी गुनाहों से बाहर आना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। सरदार ने दुआओं से इस लड़की को वहां से रवाना किया और जेवरात और माल भी दे दिया। लड़की वापस अदनान के पास आई तो अदनान इसे देखकर हैरान हुआ। लड़की ने इसे सारा माजरा बयान किया तो अदनान सजदे में गिर गया। यहाँ ये कहानी खत्म होती है। अब काजी की बेटी ने तीनों से बारी बारी सवाल किया कि असल कुर्बानी किसने दी। सबसे पहले कासम ने कहा कि असल कुर्बानी अदनान ने दी, जिसने अपने दोस्त से वादा पूरा करने की खातिर अपनी मनकूहा बीवी अपने दोस्त के पास भेज दी। खालिद ने कहा, नहीं, असल कुर्बानी अदरीस ने दी, जिसको अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी, लेकिन अपने दोस्त की खातिर इसने इसे अपनी बहन बना लिया। अब्बास ने कहा, नहीं, दरअसल असल कुर्बानी तो राहजन डाकुओं के सरदार ने दी। वो दोनों आपस में दोस्त थे और दोस्ती की खातिर एक दूसरे का साथ नहीं पाया। लेकिन डाकुओं के सरदार ने, जो कि एक बदकिरदार था और लड़की को किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसने अपने पेशे को छोड़ दिया और लड़की को अपनी बेटी बना लिया। काजी इब्ने तवाब की बेटी ने अपने बाप से कहा, यही अब्बास ही असल मुजरिम है, इसका नफ्स काट कर
عبرت کا نشان بنایا جائے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا اور قاضی نے بیٹی سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مجرم ہے؟ قاضی کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ آدمی جس عادات کا مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ عباس خود زانی ہے، اس لیے اس نے ایک زانی سردار کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی تو میں اس کے ذہنی رجحان کو سمجھ گئی۔ بعد میں عباس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم ہوں اور میں نے ہی اس کے نابینا پن کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا اور کبھی بھی یہ مجھے پہچان نہیں سکے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چالاک اور تیز انسان کی نسبت اس سے زیادہ بھی کئی لوگ چالاک اور تیز ذہن ہو سکتے ہیں۔ آخر پھر بھری عدالت میں قاضی ابن طواب نے حکم دیا اور مجرم کا نفس کاٹ لیا گیا اور اسے عبرت کا نشان بنایا گیا، جبکہ اس کے 2 دوستوں کو قید میں ڈالا گیا اور انہیں 5-5 سال کی سزا سنائی گئی۔